السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی 7ویں قسط۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ حال رباب بی بی آپ کو خانم بی بی بلا رہی ہیں۔ وہ جو ایک ہی جگہ جمی کھڑی تھی، اس کے سکتے کو ملازمہ کی آواز نے توڑا۔ رباب پل میں سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی اور اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ تم تیار ہو جاؤ۔ کیوں بیٹا؟ ارتضیٰ کو گولی لگی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ ہم تو جا نہیں سکتے، پر تم اس کی بیوی ہو، جاؤ دیکھ آؤ اسے۔ گولی؟ رباب کو حیرت ہوئی تھی، ساتھ ہی پریشانی۔ تھوڑی دیر پہلے بات ہونے پر ارتضیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، وہ تو جھوٹ بولا ہے خانم بی سے۔ رباب فقط سوچ کر رہ گئی۔ وہ کہاں کہہ رہے تھے کہ گولی لگی ہے اور بخار بھی بہت تیز ہے۔ چھوٹی حویلی میں بھائی صاحب کی طبیعت ویسے ہی ناساز ہے، ان کو بتا کر مزید پریشان نہیں کر سکتا۔ اس وقت میرے بچے کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے اور وہ کل سے بھوکا پیاسا ہے، اسے ملازموں کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا۔ خانم بھی پریشانی کے عالم میں بولی، لہجے میں ممتا سمٹی تھی۔ یہ سب اس نے آپ سے اس نے کہا ہے؟ رباب آنکھیں پھاڑے بولی۔ ہاں تو اور کس نے کہنا تھا؟ ابھی میں اپنے بچے کی ہی بات کر رہی تھی۔ میں کیوں جاؤں؟ پہلے کون سا میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں؟ تب بھی تو ملازمہ ہی بناتی ہیں۔ شوہر ہاں وہاں تکلیف میں ہے اور تم سوال جواب کر رہی ہو۔ جاؤ تیار ہو، عباس پہنچ رہا ہوگا۔ خانم بھی نے آنکھیں دکھانے پر وہ سر ہلاتی نروس سی واپس سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل زور و شور سے دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی حارث احتشام کے بنگلے میں دھاوا بول چکا تھا۔ احتشام اتنا تو طے ہی تھا، یہ جو کوئی ہے تیرے گھر کا ہی بندہ ہے۔ حارث ساری بات سننے کے بعد بولا، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، کچھ نیا بول۔ احتشام بیزاریت سے بولا اور سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ نیا یہ کہ عابد پکڑا گیا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ عباد خان کا آدمی ہے۔ حارث اپنی نظریں احتشام کی خون چھلکاتی نظروں میں گاڑے بولا تھا، مزید تفتیش سے عمران صاحب کا بھی پتہ چلا ہے۔ وہ کون ہے؟ احتشام نے دانت پیستے استفسار کیا۔ عدیل خان۔ حارث نے اب کی بار دھماکہ کیا تھا۔ عدیل خان کا خاص ملازم تھا یہ، پھر اس کے ملک چھوڑنے کے بعد یہ حویلی میں ہی رہا تھا، پر کچھ عرصے پہلے فراز نے اس کو ملازمت سے نکال دیا تھا اور یہ واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ حارث کی بات پر احتشام نے آنکھوں میں سرد ستاس اور ہلکورے لینے لگا تھا، چہرے پر چٹانوں کی سختی در آئی تھی۔ مطلب معاملہ جتنا آسان نظر آ رہا ہے اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ جبکہ احتشام پرسوچ انداز میں غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا، عدیل سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اس سارے کھیل کو وہ گہرائی سے سمجھ چکا تھا۔ اس کھیل میں کوئی تیسرا ملوث ہے، شاید فراز، حارث نے کہا۔ جبکہ احتشام کو وہ دن یاد آیا جب وہ ابریشم کے پاس ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہا تھا، اور اس دن تو آدھی بات احتشام سن بھی چکا تھا۔ گاہے بگاہے وہ فراز کی نظریں ابریشم پر گھری محسوس کر چکا تھا۔ تیرے لیے ایک سرپرائز ہے۔ حارث نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ احتشام نے گھورا۔ عابد نے عمران کو مارا ہے، وہ بھی؟ حارث اگر جان پیاری ہے تو ایک ہی دفعہ بول۔ احتشام ایک دم غرایا، جو بیچ بیچ میں بات روک کر اس کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا تھا۔ فراز کے کہنے پر حارث نے گڑبڑا کر بات مکمل کی۔ احتشام لمحہ بھر کا سن سا ہوا تھا۔ کیا؟ بات سمجھ آتے ہی وہ حارث پر چڑھ دوڑا۔ سالے بات تو ساری کلیئر ہے، پھر گھما پھرا کر بات کرنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ احتشام حارث کی گردن اپنی مضبوط آہنی گرفت میں لیے دھاڑا۔ ایک پولیس آفیسر کو مارنے کی پاداش میں تم کو جیل کے اندر ڈال سکتا ہوں۔ حارث آنکھیں دکھاتا بمشکل بولا، ایسی کی تیسی تیری جیل کی تو آج میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ حارث سوچ لے، تیری بہن بیوہ ہو جائے گی۔ حارث نے پتہ پھینکا کہ احتشام نے خونخوار نظروں سے گھور کر جھٹکے دے کر چھوڑ ڈالا۔ فراز، عدیل اور عباد خان۔ اس نے اضطرابی کیفیت میں چکر کاٹتے برفیلے لہجے میں ان کے نام لیے۔ حارث۔ تبھی احتشام جھٹکے سے مڑا۔ حارث جو اپنی گردن سہلا رہا تھا ایک دم ہڑبڑا اٹھا۔ ابریش اور جائیداد؟ مطلب؟ حارث نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ان کا ٹارگٹ ابریش اور پراپرٹی ہے، زمین۔ عباد خان کو اپنا بدلہ لینا ہے، عدیل کو اپنا بدلہ، جبکہ فراز کو مہرہ بنا رہے ہیں۔ جبکہ حارث نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا دماغ پایا ہے یار؟ حارث تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ تو بات سب صاف ہے فراز، وہ تصویریں تجھے بھیجتا ہے اور اس میں تمہارے گھر کی کوئی ملازمہ شامل ہے، کیونکہ ہر وقت تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ بے خبری میں لی گئی تصویریں ہیں۔ اب وہ تصویریں تجھے کیوں بھیجتا ہے یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ حارث نے اپنا پولیس والا دماغ چلاتے بال کی کھال اتار دی تھی، جبکہ احتشام مٹھیاں بھیج کر غصے پر کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں دونوں تھانے جانے کے لیے نکلے تھے۔
ان کو عابد سے مزید سوالات کرنے تھے۔ ملازم کے بتانے پر وہ بی جان سے ملتی گیٹ کی جانب بڑھی تھی، جہاں گیٹ کے اس پار عباس موتبانہ سا کھڑا تھا۔ رباب کے آتے ہی عباس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی زن سے روڈ پر ڈال دی۔ رباب کے دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ چکی تھی، ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا، وہ چادر میں چہرہ چھپائے نروس سی بیٹھی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اس کی جان جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ گاڑی کے ہارن دینے پر ہوش میں آئی۔ ایک بڑا سا بلیک رنگ کا گیٹ کھلا تھا اور گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بڑے سے رقبے پر پھیلا سبز میدان کے وسط میں ایک لمبی چوڑی سڑک پر گاڑی تیرتی ہوئی سامنے موجود خوبصورت عمارت کے پورٹو میں رکی تھی۔ عباس نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ صاحب انتظار کر رہے ہیں بی بی جی، وہ جو انگلیاں موڑتے پریشانی سے بیٹھی تھی عباس کی آواز پر گاڑی سے اتری۔ اسے اپنے وجود میں سرد لہریں دوڑتی محسوس ہوئی تھیں، دل جیسے پورے وجود میں دھڑک رہا تھا۔ تبھی عباس کے آگے بڑھ کر اندرونی عمارت کا دروازہ دھکیلا جو چرر کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ عباس دروازہ کھول کر پیچھے ہوا اور رباب کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ عباس بھائی وہ ٹھیک تو ہے نا؟ رباب کی بات پر عباس نے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ کل کا بے چین تڑپ رہا تھا، کہاں ٹھیک تھا، پر اب یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، عباس نے دل میں کہا۔ آپ خود دیکھ لیں بی بی جی، رباب سر ہلاتی آگے بڑھی، جیسے قدم لاؤنج میں رکھا۔ عباس باہر سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ رباب اپنی کیفیت پر روحان سی ہوئی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں مہنگے ترین صوفے سیٹ تھے اور اس کے چاروں طرف کمرے تھے۔ ایک جانب سے گول دائرے کی شکل میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ رباب نے طائرانہ نظر ڈالی، اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ جبھی وہ تیزی سے واپس پلٹی، اسے گھبراہٹ نے آن گھیرا تھا۔ رباب نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کے دونوں ہینڈل کو تھاما تھا، اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتی باہری گمبھیر آواز نے ساکت کیا تھا۔ مت جائے، مقابل کی آواز میں وارننگ تھی، التجا تھی یا اسحاق تھا کہ رباب ایک جگہ جم سی گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، وہ کف کونیوں تک فولڈ کیے، وہ فریش تھا، لمبا چوڑا ورزشی جسامت کا حامل پٹھان انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شہابی رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، کالے گھنے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ تبھی وہ قدم بقدم اس کی جانب بڑھا جو ہنوز کھڑی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو رباب کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کی عین پشت پر پہنچتے ہی ارتضیٰ نے اس کے ہینڈل پر رکھے ہاتھوں سے اپنے مضبوط ہاتھ رکھے اور رباب کے بے انتہا قریب ہوا۔ رباب کی پشت ارتضیٰ کے چوڑے سینے سے لگی تھی کہ وہ سانس روک گئی۔ جبھی وہ اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اس کے پہلو پر رکھے جھٹکے سے اپنے سینے میں بھیجا۔ ویلکم مائی لیڈی، آپ کو نہیں پتا آپ نے یہاں آ کر مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، وہ گمبھیر آواز میں اس کے کان کے قریب جھکے ہولے سے بولا، اس کے سر پر لب رکھے۔ اس کے کپکپاتے وجود کو اپنے گھیرے میں لیے وہ اپنے وجود کی حدت اس میں منتقل کرتا اس کے پہلو سے گرفت مضبوط تر کر گیا تھا۔ گھبرائیں مت، تھوڑی سی خدمت کرنے کے لیے آپ کو چرایا ہے، وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا، اسے کندھے پر لب رکھے۔ رباب نے گہرا سانس بھرا۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کو گھما کر رخ اپنی جانب کیا۔ کالی چادر کے حالے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اس کو دائیں بازو کے حلقے میں لیے صوفے کی جانب بڑھا۔ رباب اس کے پہلو میں سمٹی ہوئی دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے 2 قدم آگے بڑھا کر ہولے سے اس کی چادر اتار دی۔ بلیک پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس، وہ لبوں پر ریڈ لپ گلاس لگائے، گھنے بالوں کے آبشار پشت پر کھلی چھوڑے جس کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کے گرد تھیں، ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے لرزتے وجود کے ساتھ سر جھکائے کھڑی کوئی معصوم سی بھٹکی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ بلیک نیٹ کے بازو اس کی دودھیائی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ کی گہری پرتپش نظروں کو خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے استحقاق بھری نظریں اس کا جائزہ لے رہی تھیں اور وہ شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کے ارادے بچانے کے کم مارنے کے زیادہ لگ رہے ہیں، ارتضیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت باندھے گمبھیر سرگوشی نما آواز میں بولا کہ رباب نے الجھ کر سر اٹھائے اسے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ انتہا کا پیارا لگ رہا تھا، اس کی گہری کالی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، سفید چہرے پر ہلکی بڑھی ہوئی شیو اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ نواست سے ترشی ہوئی گھنی مونچھیں تلے شگرفی لب پر محسور کر دینے والی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ قمیص کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے جن میں ارتضیٰ کا سینہ چھلک رہا تھا کہ بے ساختہ رباب نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ مطلب، اس نے انگلی موڑتے کہا، مطلب بعد میں بتاؤں گا، پہلے آئیں ناشتہ کرتے ہیں۔ ارتضیٰ نے نہایت محبت سے اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے تھے اور اس وقت وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا رباب نے ناشتہ نہیں کیا، اس لیے آنے سے پہلے ہی وہ باورچی سے سارے کا اس کے پسندیدہ ناشتہ کروا چکا تھا۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں آیا، ایک کرسی کھینچ کر اس کے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا تھا اور خود ساتھ والی چیئر پر براجمان ہوا۔ گرما گرم بھاپ اڑاتا ناشتے سے سجی میز دیکھ کر رباب کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اس کے پسندیدہ آلو کے پراٹھے، ہری چٹنی، قیمہ فرائی، ایگ، حلوہ پوری، چنے، بٹر ٹوسٹ، انار کا جوس،
غرض کہ ہر چیز اس کی پسند کی موجود تھی۔ رباب نے کھانے کی دیکھ کر ارتضیٰ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھائیں، اس نے اشارہ کیا۔ میں اپنا ناشتہ بعد میں اپنی مرضی سے کروں گا، وہ ذو معنی لہجے میں کہتا اپنی چیئر سے اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر چلا گیا۔ رباب کو اپنی موجودگی میں نروس ہوتا وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی رباب نے کھانا شروع کیا۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے، یاد تھا تو اپنی پسندیدہ ناشتہ۔ وہ مزے سے ہر چیز تھوڑی تھوڑی کھا رہی تھی۔ 10 منٹ تک وہ ناشتہ کر چکی تھی، تبھی وہ لب کچلتی باہر آئی۔ سامنے ہی وہ شاہانہ انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے موبائل پر متوجہ تھا۔ جب آہٹ پر چونکا، نظریں سامنے کھڑی پری پیکر وجود پر گئیں، اس کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی، دل گزار ہونے لگا تھا۔ جبھی ارتضیٰ موبائل سامنے پڑی ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آیا۔ کیا آپ کو گولی لگی ہے؟ رباب نے پوچھا۔ ارتضیٰ نے ہنکار بھری کہاں؟ رباب اسے ٹھیک دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہاں لگی ہے، وہ اس کے نقوش کو دلچسپی سے دیکھتے بولا۔ اپنے ہاتھ کے نیچے وہ ارتضیٰ کے دل کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی جو حد درجہ بڑھی ہوئی تھی۔ اب مجھے ناشتہ کروائیں۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈالے اپنی جانب کھینچتا بولا۔ کیا کھائیں گے آپ؟ رباب اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فاصلہ بناتی اسٹرابری وہ اس کے لبوں کو فوکس کیے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی، وہ اچانک سے اس کے سرخ لبوں پر جھکا تھا۔ رباب نے دہل کر اس کا کندھا جکڑا تھا جس پر گولی لگی تھی۔ ارتضیٰ درد بھلا اس کے لبوں سے اپنی پیاس بجھاتا مسرور سا جھکا ہوا تھا۔ رباب اس کی آہنی بازو کے سہارے میں پیچھے کو جھکی ہوئی تھی جب ارتضیٰ ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ ارتضیٰ رباب کے بازو میں نڈھال سی سانسوں کے لیے تڑپتی اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ کے لباس میں شدت جنون، تڑپ، نہ جانے کیا کیا تھا جس نے رباب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جبھی وہ مزاحمت تک کرتی اس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے ہوئے تھی۔ جبھی ارتضیٰ ارد گرد سے بیگانہ مسرور سا جھکا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ فسوخیز لمحات میں ارتضیٰ کے لبوں میں دست اور لب کی سرخیاں چڑھتی جا رہی تھی، کمر میں سرسراتی سی انگلیوں کا لمس اور لبوں پر گردن تک سفر کرتی دہکتے لمس سے رباب کی سانسیں سینے میں الجھنے لگی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس افتاد پر بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کے ریشمی بال نیچے کی جانب لہرا رہے تھے۔ وہ اس کے بازو کے سہارے اس کے کندھے کو جکڑی کھڑی تھی، آنکھیں میچے تھی، جبکہ ارتضیٰ اس کے سر پیچھے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کی گردن پر جھکا جا بجا اپنا لمس چھوڑتا اپنی تڑپ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی شدتوں کو سہتی وہ ہوش کھونے کے در پر تھی۔ ارتضیٰ کی بریڈ کی چبھن اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ لبوں کی گستاخیاں مزید بڑھتی، وہ اس کی کندھے پر ہاتھ مارتی ہکلاتے ہوئے بولی، خان پلیز۔ رباب کی بھیگی آواز پر ارتضیٰ نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالا اور مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر رباب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ تبھی ارتضیٰ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجا۔ آنسو کیوں میری جان؟ میں نے فقط اپنا ناشتہ کیا ہے جو کہ آپ نے ٹھیک سے کرنے نہیں دیا۔ ارتضیٰ اس کے بال سہلاتا جذبات سے بوجھل آواز میں بولا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ بہت خراب ہیں۔ میری سانسیں بند ہو رہی تھیں، مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ کر کہتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ اس کی شدتوں کی چھوٹی سی رمق پر گھبرا اٹھی تھی۔ مرنے نہیں دوں گا، پر آپ کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کر کے آپ کی اور اپنی دھڑکن ایک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو زور سے خود میں بھینچے بولا کہ رباب کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تبھی رباب کو اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ارتضیٰ کی سفید قمیص کی بازو پر جا بجا خون لگا تھا۔ آہ خون! رباب کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ ارتضیٰ جو درد کو ضبط کیے رباب کو خود میں بھینچے کھڑا تھا، اس کی چیخ پر اپنے کندھے کو دیکھا جہاں سے خون پٹی ہونے کے باوجود دباؤ کے تحت اس کی شرٹ کو رنگ چکا تھا۔ رباب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، تبھی اپنی حرکت یاد آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سوری خان، سوری، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ روتی ہوئی مسلسل سوری کرتی اس کے کندھے کو دیکھ رہی تھی۔ شش، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ ارتضیٰ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی گہری کالی آنکھیں گاڑے بولا، نہیں وہ خون، آپ کو گولی لگی اور میں وہ شرمندہ سی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے سینے سے لگی۔ رباب مت روئیں، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹا سا زخم ہے، وہ اسے پچکارتے بولا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھا کے رباب نے قدم روک لیے۔ ارتضیٰ نے ایبروز اچکائی، گویا رکنے کی وجہ جاننا چاہیے۔ مجھے نہیں جانا، وہ سو کرتی بولی۔ تو کیا اکیلے ادھر بیٹھی رہیں گی جبکہ مجھے ضرورت ہے آپ کی؟ ارتضیٰ نے ذو معنی بات پر اس کو اپنے وجود سے آگ نکلتی محسوس ہوئی تھی جبکہ چہرہ تپ کر بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ تھامے بغیر اس کی سنے کمرے میں آیا اور اسے آرام سے بیڈ پر بٹھا کر اس کے آنسو لبوں سے
چنیں. اب ان آنکھوں پر ظلم کیوں کر میری جان, رونا بند کریں ورنہ سزا ملے گی آپ کو. وہ اس کے بال سہلاتا اٹھا اور ڈریسنگ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لیے ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا. رباب دم سادے اسے دیکھ رہی تھی. جو لب بھیجے قمیص کے بٹن کھولتا اسے نکال چکا تھا. ارتضیٰ کی چوڑی پشت رباب کی جانب تھی. وہ بے ساختہ رباب نے حلق تر کیا اور نظریں پھیر لیں. ارتضیٰ نے نظریں اٹھا کر مرر سے اسے دیکھا جو سرخ چہرہ لیے نگاہیں چراتی اس کے دل میں اتر رہی تھی. اس نے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے ادھر آئیں, جبکہ رباب فٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی. میں جی آپ. وہ اپنی خون آلود بینڈیج اتارتا مصروف سا بولا. رباب نے نظریں اس جانب ٹکی تھیں. وہ لرزتے قدم بڑھاتے اس کے پاس آئی. جب نظر زخم پر پڑی بے ساختہ آنکھوں میں پانی تیر آیا. خبردار اب روئی تو بینڈیج کریں میری. وہ اس کو دیکھ کر گھمبیر روبدار آواز میں بولا کہ رباب سرخ چہرہ لیے اپنے لب بھیجے دھڑکن دل سے آگے بڑھی اور کاٹن سے ڈیٹول لگا کر سارا خون صاف کر کے زخم پر پائروڈین لگا کر وہ لرزتے ہاتھوں سے پٹی کرنے لگی. اسی دوران ارتضیٰ بنا پلک جھپکائے اس کے چہرے کے نقوش کو نہار رہا تھا. رباب نفاست سے پٹی کر کے پیچھے ہوئی اور گہرا سانس بھرا. ارتضیٰ کی قربت میں اس کی سانسیں ڈگمگانے لگتی تھیں. اوپر سے وہ اس کے بے انتہا قریب شرٹ لیس وسیع مضبوط توانا سینہ لیے کھڑا رباب کے لیے امتحان بنا کھڑا تھا کہ اسے اپنے وجود میں سرد لہریں دوڑتی محسوس ہوئی تھیں. دل گویا ہاتھوں میں دھڑکتا محسوس ہو گئی. وہ اس کے خود پر جمی نظریں دیکھ کر مدھم آواز میں بولی, کپڑے نکالیں میرے, بلیک ڈریس نکالیے گا. وہ اس کو ہنوز جبکہ رباب تیزی سے سر ہلاتی ساری چیزیں سمیٹ کر اس کی نگاہوں سے چھپنے کے لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی اور ارتضیٰ مسکراتا واش روم میں چلا گیا. رباب نے دھڑکتے دل سے وارڈروب کھولی اور اس میں سے ہینگ کیے بلیک سوٹ نکالا. اس کی حالت گویا یوں تھی جیسے ابھی زمین بوس ہو جائے گی. ارتضیٰ کے اسحاق بھرا لہجہ اسے اپنا کام کہنا رباب کے دل کی دنیا میں اتھل پتھل کر گیا تھا. وہ ارتضیٰ کا سوٹ نکال کر اسے بیڈ پر رکھتی جلدی سے باہر نکل گئی. کچھ دیر بعد وہ فریش سا بلیک ٹراؤزر میں باہر آیا. کمرے میں تائرانہ نگاہ ڈال کر وہ ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا. 20 منٹ بعد رباب ٹرے میں سوپ رکھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کمرے میں آئی, جہاں سامنے ہی وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹا اس کے انتظار میں تھا. کہاں تھیں آپ؟ وہ ہنوز آنکھیں موندے گھمبیر آواز میں بولا کہ رباب نے دل کی بیٹ مس کی. سوپ بنانے گئی تھی. رباب اسے دیکھ کر بولی, جو بلیک ڈریس میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا. سوپ نہیں پیوں گا میں. وہ آنکھیں کھولے اس کو دیکھتا بولا جو سراپا قیامت بنی کھڑی تھی. کیا کھانا ہے میں وہ بنا دیتی ہوں. رباب اسے دیکھ کر پوچھا, آپ بس میرے پاس آئیں. وہ بوجھل آواز میں بولا کہ رباب کے کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا. آپ نے ناشتہ نہیں کیا, سوپ بھی نہیں پی رہے, طبیعت خراب ہو جائے گی. وہ فکر مندانہ آواز میں بولی اور ٹرے اٹھا اس کے پاس آئی. پلیز تھوڑا سا پی لیں, اس وقت میرا جوس پینے کا من ہے اور آپ سوپ پلا رہی ہیں. وہ اسی طرح نیم دراز اس کا جائزہ لیتا معنی خیزی سے بولا, پہلے یہ پی لیں پھر جوس بھی پی لیجیے گا. رباب اس کی بات سمجھے بغیر بولی کہ ارتضیٰ کی آنکھیں میں چمک بڑی. وہ اس کے پاس کچھ فاصلے پر بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگی. بس 3-4 چمچے کے بعد ارتضیٰ نے انکار کر دیا. رباب نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. سر دبائیں, درد ہو رہا ہے. ارتضیٰ 2 انگلیاں پیشانی پر رکھے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بولا, جبکہ رباب ہاں میں سر ہلاتی اس کے قریب بیٹھی اسے اپنے نازک ہاتھوں سے سر دبانے لگی. کچھ توقف کے بعد ارتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھتی ارتضیٰ کے سینے پر گری. رباب نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا, جس کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر رباب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی کہ بے ساختہ وہ چھپنے کو ارتضیٰ کے سینے میں سر ٹکا گئی. رباب. ارتضیٰ نے اس کے رخسار انگوٹھے سے سہلاتے سرگوشی میں پکارا. رباب نے اس کے لمس پر آنکھیں موندے بولی, میری جان بلیک ڈریس پہن کر آتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ جس کے پاس جا رہی ہیں وہ آپ کو اس کلر میں دیکھنے کے لیے دیوانہ ہے. جانے انجانے میں میرے جذبات میں طوفان برپا کر چکی ہیں. اس عنایت پر شکریہ. اپنے انداز سے بولوں گا. وہ جذبات سے چور آواز میں بول کر اس کی کمر پر گرفت مضبوط کیے کروٹ بدل کر اس کے اوپر گھٹا کی مانند چھا گیا. آپ نے جوس پینا لے آؤں؟ وہ اس کی خود پر جھکتا دیکھ کر جلدی سے بولی, وہی پینے لگا ہوں. ارتضیٰ نے اس کا نچلا لب مسلا اور وہ دوپٹہ نکال کر فرش پر اچھال دیا. رباب بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے پڑی تھی. ارتضیٰ کی نظریں اس کی نشیب و فراز میں الجھی تھیں. خان. رباب تڑپ اٹھی. خان کی جان, خان پر بھروسہ رکھیں, بس کچھ دیر خود کو محسوس کر لینے دیجیے. اس کی دائیں بائیں ہاتھ رکھے اس پر جھکا, اس کی آنکھوں کے لمس کو چھوتا انہیں بھوجل کر گیا اور دھیرے سے اس کے کپ کپاتے لبوں کو قید کر گیا. رفتہ رفتہ اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی. وہ دیوانہ وار اس پر جھکا, اس کی کمر کو تھام کر اپنے بے انتہا نزدیک کر چکا تھا. رباب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنے کی کوشش کی پر ناکام ٹھہری. ارتضیٰ کی قربت میں وہ
تنکے کی مانند اس کے جذبات میں بہتی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ مزاحمت ترک کرتی، اس کی پشت پر ہاتھ باندھ چکی تھی۔ رباب کی پیش قدمی نے ارتضیٰ کے جذبات کو مزید ہوا دی تھی کہ وہ دیوانہ وار اس کے لبوں پر شدتیں لٹا کر اس کے نقوش کو چھوتا انہیں معتبر کرتا چلا گیا تھا۔ رباب تیز تیز سانسیں لیتی اس کی پشت پر گرفت مضبوط کر گئی۔ ارتضیٰ اس کی سانسوں میں گہرا سانس بھر کے انہیں خود میں اتارتا اس کی گردن پر جھکا۔ ارتضیٰ کا ایک ہاتھ رباب کے بالوں میں الجھا تھا جبکہ دوسرا پیٹ پر رینگ رہا تھا۔ جان تو تب نکلی جب ارتضیٰ کے لب اپنے اس کے دل کے مقام پر محسوس ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کے لبوں کی گستاخیاں ہر حد پار کرتی، رباب جھٹکے سے کروٹ بدل گئی۔ روم کی فضا میں دونوں کی پھولی سانسوں کا شور گونج رہا تھا۔ وہ لرزتے وجود بے ترتیب لباس میں اس کی جانب پشت کی لیٹی اپنی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی۔ جبھی ارتضیٰ اس کے بالکل قریب ہوا اور اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا کہ رباب کا سر اس کے زخمی شانے سے ٹکرایا۔ آہ خان، آپ کا بازو! رباب تڑپ اٹھی تھی۔ آپ کیوں خود کو بے سکون کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ وہ اٹھنا چاہا کہ ارتضیٰ کروٹ کے بل لیٹ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجے۔ اس کے کان کے اوپر جھک کر بجھل آواز میں سرگوشی کی، آپ کی موجودگی میرے لیے سکون کا باعث ہے رباب، اور آپ سے دوری عذاب ہے۔ خان، مجھے گھر جانا ہے۔ رباب اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کی شدت سے گھبراتی بولی، ابھی جانا کا مت بولیں میری جان، دل نہیں کر رہا آپ کو بھیجنے کا، ادھر ہی رہ جائیں میرے پاس۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنی بریڈ سے لاتا مخمور آواز میں بولا، اور ایک بار پھر سے منمانیوں پہ اتر آیا۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں گہرا سانس بھرتا بولا، آپ کی آنکھیں مجھے بے حد پسند ہیں۔ وہ آنکھوں پر جھکا اور ان پر محبت کی مہر ثبت کی، آپ کے گلابی رخسار مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ دل ان ملائم رخساروں کی نرماہٹ محسوس کرنے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اب کی بار رخساروں پر اپنی گال سہلائے کہ بریڈ کی چبھن رباب کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ آپ کی ناک، چھوٹی سی ناک، بہت پیاری ہے۔ اس کی ناک اب کی بار ناک کو چھوا تھا۔ آپ کے لب، جن کی تشنگی کا ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہوں، ان کو دیکھ کر حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں، ان کو دیکھ کر میری پیاس بڑھ جاتی۔ کہتے ہی اس نے دھیرے سے لبوں کو چھوا تھا، اتنے میں ہی رباب کا وجود سرد پڑنے لگا تھا کہ ارتضیٰ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے، سو جائیں کچھ دیر۔ وہ سرکش جذبوں پر بند باندھے اس کے کندھے پر لب رکھتا پیچھے ہوا اور دونوں پر کمبل ڈال کر اس کے پہلو میں بازو لپٹے۔ مجھے جانا ہے، وہ بکھرتی سانسوں کے مابین بولی، کچھ دیر تک، ابھی نہیں۔ وہ گھمبیر آواز میں بول کر اس کا سر سینے پر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ رباب کی دھڑکنوں کو بخوبی سن رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ سو جائیں رباب، ورنہ میرے منہ زور جذبات روک نہیں پائیں گی۔ ارتضیٰ کی دو معنی بات پر رباب آنکھیں میچ گئی تھی۔ خان! کچھ دیر بعد اس کی دھیمی آواز گونجی، خان کی جان! ارتضیٰ نے اس کے سر پر لب رکھے اسی کی انداز میں جواب دیا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ معصومیت سے بولی، رباب اگر گھر جانا چاہتی ہو تو پہلے مجھے سلائیں، کیونکہ میرے جاگتے ہوئے تو میں کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ اسی کمر پہ دباؤ بڑھاتا اس کی کن پٹی پر لب رکھتا بولا، جبھی رباب گہرا سانس بھر کر اٹھی اور اس کے حصار ہڑاتی بیڈ پر بیٹھی اور ارتضیٰ کی جانب دیکھا۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور آنکھیں موند لی۔ رباب کی ملائم انگلیاں اس کے بالوں میں کی جڑیں سہلانے لگی۔ ارتضیٰ کو رباب کی قربت اتنا سکون مل رہا تھا کہ کل کی ساری فرسٹریشن جاتی رہی تھی اور وہ اس کی قربت میں سکون سے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ رباب کی والہانہ نظریں ارتضیٰ کی سبھی چہرے پر جمی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے سونے کا خیال کرتی وہ اس پر جھکی اور ارتضیٰ کی پیشانی پر ننھا منھا سا بوسہ دیا۔ بہت تنگ کرتے ہیں آپ، وہ اس کے کان میں سرگوشی میں بول کر دور ہوئی۔ اس نے نہایت احتیاط سے اس کا سر گود سے ہٹا کر تکیے پر رکھا، اس پر کمبل درست کرتی اٹھی۔ نیچے سے اپنے دوپٹہ اٹھا کر وہ مرر کے سامنے آئی اور اپنا بکھرا حلیہ درست کرتی محبت بھری نظریں ارتضیٰ پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ نے آنکھیں کھول کر مسکراتی نظروں سے اسے جاتے دیکھا اور فون اٹھا کر عباس کو بحفاظت رباب کو حویلی چھوڑ کر آنے کا حکم صادر کیا۔ ابھی سے تھک گئی ہیں، جبکہ میں تو آپ کو تنگ کرنے کی ہر حد پار کرنا چاہتا ہوں۔ ویٹ فار آور گولڈن نائٹ مائی لیڈی۔ بھائی، آپ کو ہماری حالت پر ترس کب آئے گا؟ خود تو شادی کر لی اور ہماری راہ میں روڑے اٹکانے پر تلے ہیں آپ۔ احمد نے احتشام کو دیکھ کر کہا، جو بلیک جینز پر کیمل کلر کی شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تو تم بھی کر لو شادی۔ احتشام خونخوار نظروں سے دیکھتا سرد آواز میں بولا، کیسے کریں جب تک آپ جناب اجازت نہیں دیں گے؟ ہم سب
منگنی شدگان یوں ہی تڑپتے رہیں گے۔ احمد احتشام کے گلے لگا، اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ہے؟ احتشام نے اس کی گردن دبوچی۔ صحیح کہا جی، اتنی جلد بازی آپ نے دکھائی ہی نہ، اس کے بعد ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے۔ شرم کر لو احمد، ہر وقت شادی کرتے ہو جیسے شادی نہ ہو گئی، کوئی مار کا سر کرنا ہو گیا۔ زارون نے اسے جھڑکا۔ ہاں جی زارون خان، آپ کو تو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ ابھی تک سنگل جو ٹھہرے۔ احمد نے سلگایا۔ دیکھ رہے ہیں احتشام بھائی، اس کی یہی حرکتیں رہی تو اسے بولے بھول جائے میری بہن کو۔ زارون کھول اٹھا۔ بند کرو اپنا ریڈیو، میری کیوں واٹ لگانے پر تلے ہو؟ ساحر جو کب سے ان کو سن رہا تھا بول اٹھا۔ بھائی مجھے میری سجل چاہیے۔ ساحر نڈر سا احتشام کے سامنے سینہ تانے بولا۔ اور مجھے میری مہنور۔ احمد نے بھی گردن اکڑا کر کہا، جبکہ زارون جلے دل سے ان کو گھور رہا تھا۔ ہو گئی بکواس، چلو نکلو اب، کوئی نہیں ہو رہی شادی، پہلے حرکتیں درست کرو پھر ہی میری بہنوں کا خیال دل میں لانا، احتشام نے دونوں کو روبدار آواز میں کہا۔ احتشام کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، حویلی میں سب سے مل کر مردان خانے کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس وقت سکندر خان، منصور خان اور باقی سارے لڑکے جمع تھے۔ وہاں شاید کوئی جرگہ تھا، کافی سارے مہمان تھے، اس کے جانے سے پہلے ہی سب جا چکے تھے۔ احتشام کو دیکھتے ہی وہ لپک کر اس سے بغل گیر ہوتے اپنا رونا شروع کر چکے تھے۔ احتشام بیٹا، ان کی نیا پار لگانی پڑے گی، نہیں تو یہ جھینگے یوں ہی پیچھے پڑے رہیں گے، منصور خان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ احتشام نے سر ہاں میں ہلایا، اور سب ایک ساتھ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھے۔ تو ٹھیک ہے، کل سے گھر میں شادی کا فنکشن اسٹارٹ ہو جائیں گے، میں آج ہی چچا جان کی فیملی کو بلواتا ہوں۔ سب سے مشورہ کرنے کے بعد اور اپنے بچوں کی جلد بازی دیکھ کر ان کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر سکندر خان نے حتمی لہجے میں کہا، جبکہ احتشام لب بھیج گیا۔ ان کو کس لیے ڈیڈ؟ آپ کچھ اچھی طرح جانتے ہیں احتشام، رباب کی رخصتی کے لیے۔ میں نہیں چاہتا ایسا، احتشام نے غرا کر کہا۔ ہم چاہتے ہیں ایسا، تم نے بھی تو اس کی بہن کو زبردستی رخصتی میں لیا ہے، سکندر نے باور کروایا۔ وہ زبردستی نہیں تھی، سب کی رضامندی سے ہوئی ہے، تو اس میں بھی اس کی رضامندی شامل ہے۔ سکندر خان نے اپنے سر پھرے بیٹے کو دیکھ کر چبا چبا کر کہا، بیٹا رباب کی خوشی کی خاطر مان جاؤ، ساری ناراضگیاں گلے شکوے ختم کرو۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ ہمارے بیچ اختلافات کسی تیسرے کی شرپسندی کا نتیجہ ہیں۔ بچوں کو کب تک یوں سزا دیں گے؟ جو بھی ہے میرے خیال میں اب سب ختم کر کے ایک ہو جانا چاہیے، خانم بی نے پیار سے سمجھایا۔ جبکہ احتشام نے سپاٹ نظر سے رباب کو دیکھا، جو مہنور کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ سب لڑکیاں سوائے ابریش کے دور ایک جانب بیٹھی اپنی باتوں میں مگن تھی۔ رباب سے پوچھا آپ نے؟ احتشام نے گھمبیر آواز میں سکندر خان سے کہا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی؟ باپ بیٹے کی گفتگو میں باقی سب خاموش سامعین بنے ہوئے تھے۔ پھر بھی میں ایک بار پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا، احتشام نے عزلی انداز میں کہا۔ احتشام، ہم آج اس کی رخصتی کی تاریخ دینے والے ہیں، سکندر خان نے کہا۔ آپ ان کو شام میں بلا لیں، پھر دیکھتے ہیں، پر ہوگا وہی جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ احتشام اپنی کہہ کر وہاں سے اٹھا تھا، جب سے وہ آیا تھا۔ ابریش کی غیر موجودگی شدت سے نوٹ کی تھی، پر کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اب جب بے چینی حد سے بڑھی تو وہ سب سے اپنا کہہ کر کمرے میں جانے کے لیے اٹھا۔ رباب میری بیٹی ہے احتشام، اور میں اچھا برا جانتا ہوں، بے شک، پر پھر بھی ہوگا وہی جو مجھے اس کے لیے بہتر لگے گا، احتشام گھمبیر آواز میں کہتا قدم آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ وہ سب اسے دیکھتے رہ گئے تھے، جو سیڑھیوں کے زینے چڑھتا اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آیا، نگاہیں اس کے وجود کی تلاش میں یہاں وہاں دوڑائیں، اسے کمرے میں نہ دیکھ کر احتشام کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ وہ لب نیچے آگے آیا، کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتا نیم دراز سا لیٹ گیا، سوچوں کا رخ ابریش کی جانب تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے دائیں ٹانگ کو جھلاتا دونوں بازو سر کے نیچے رکھے ابریش کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلے، وہ سر پر ٹاول لپیٹے بھیگی سی باہر آئی۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ احتشام جو بپھرا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بغیر دوپٹے کے ریڈ شارٹ شرٹ اور ریڈ کیپری میں ملبوس دھلے چہرے میں انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ احتشام کی نظریں اس کی پشت پر سرکیں، جہاں بھیگی شرٹ اس کی پشت پر چپکی ہوئی تھی۔ وہ شرٹ پر لگی زپ کھلی ہونے کی وجہ سے اس کی دودھیا کمر نظر آ رہی تھی کہ احتشام کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر مرر سے نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ اس پاگل پٹھان کے آنے سے پہلے مجھے اس کمرے سے نکلنا ہے، ابریش جھٹکے سے ٹاول بالوں سے نکالتی بڑبڑائی۔ احتشام چونکہ بیڈ کی پائنتی کے قریب نیم دراز تھا، اس لیے وہ اسے مرر سے دکھائی نہ
پایا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر احتشام نے ایبرو اچکائی۔ پتہ نہیں یہ ہٹلر کی کاپی کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ اب آ کر دھونسی جمانی اس باگڑ نے۔ اپنے بالوں کو جھٹکتی احتشام کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، تبھی جھڑک کر برش اٹھایا اور نظریں مرر میں نظر آتے احتشام پر پڑی، جو شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے کا فولڈ کیے نیم دراز سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ اس کا بھوت پھر سے آ گیا۔ ابریش نے ماتھا پیٹا۔ کل سے اس کمرے میں اسے جگہ جگہ احتشام کی ہی دھمکی دیتے دکھ رہا تھا، اس لیے اب بھی وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے نظروں کا دھوکہ سمجھ رہی تھی، تبھی گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ اسے چین ہے، نہ ہی اس کے بھوت کو۔ چلو جاؤ، بھاگو، وہ خود آنے والا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے ڈرانے کی۔ ابریش آنکھیں دکھا کر تڑک کر بولی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس دوران وہ احتشام کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ اس کا کل کا غصہ اسے اچھی طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، تبھی تو جگہ جگہ وہ گھورتا نظر آ رہا تھا، اور اب جب وہ حقیقت میں تھا تو اس کو خیال ہی لگا، کیونکہ اگر احتشام آیا ہوتا تو گھر میں خوب ہلچل مچی ہوتی، اور خانم بھی اسے بھی نیچے کھینچ کر طلب کر کے اپنے پوتے کے لیے کھانے بنوانے کے لیے کچن کا رخ کر چکی ہوتی۔ اس نے بے فکر ہو کر بال سلجھائے اور کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ ہنوز لیٹا ہوا تھا اور ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوئے ماڑا، تم ابھی تک ادھر ہو، غائب کیوں نہیں ہو رہے؟ ابریش ذرا غصے سے گھور کر بولی۔ آپ بلایا کرو مجھے، احتشام نے غضبناک نگاہوں سے گھورا کے آپ پر زور دیتے کہا، جبکہ ابریش مڑ کر برش ٹیبل پر رکھتی بھیگے نم بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے سراپا قیامت بنی اس کی جانب آئی۔ نہیں بلاتی کیا کر لوگے؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولی، تبھی احتشام نے اسے بازو کھینچ کر خود پر گرایا۔ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، لہرا کر اس کے سینے پر آن گری۔ وہ ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ احتشام نے اس کی کمر پہ حصار تنگ کیا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی کی۔ تو پھر تم اپنی زبان سے محروم ہو جاؤ گی، اور مجھے ذرا اچھا نہیں لگے گا میری بیوی کی گز بھر کی زبان کٹ جائے۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتا جھٹکے سے اس کی زپ بند کر گیا کہ ابریش کو اپنی کمر پر احتشام کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوتے ہی جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ ابریش جو کب سے وہم سمجھ رہی تھی، اب حقیقت میں پریشان ہو اٹھی تھی اور اپنی شامت نظر آتی دکھائی دی۔ آپ چھوڑیں مجھے، وہ اپنی حالت پر گڑبڑائی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے احتشام سے ڈھیروں شرم آن گھرا تھا، اور اب وہ لب کچلتی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اوپر سے احتشام کی حد درجہ قربت اس کے حواس طلب کر رہی تھی۔ اس کی مزاحمت کو خاتمہ نہ لاتے ہوئے احتشام نے اس کی کمر پر انگلیوں کو دباؤ ڈال کر چہرہ گردن میں چھپایا۔ اسے ابریش کی قربت میں سکون مل رہا تھا، جو بے چین تھا وہ ساری بے قراری تمام ہوئی تھی۔ دل میں بھڑکتی آگ پر اس کی قربت پھوار بن کر برسی تھی۔ میں نے سنا ہے میری بیوی کافی بے سکون تھی میرے بغیر، ایسا؟ احتشام نے لب اس کی گردن پر رکھ کر گمبھیر آواز میں تائید چاہی۔ وہ بہک رہا تھا، یکدم سے ملکیت کا احساس ہوا تھا۔ اس کے نازک سراپے کو باہوں میں بھرے اس کی قربت کا خمار سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اوپر سے اس کا یہ روپ خود سے بے پرواہ ہونا احتشام کے دل میں ابھرتے جذبات میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ پتھر پر دراڑ پڑنا شروع ہو چکی تھی، وہ پگھل رہا تھا۔ ابریش کی قربت، اس کا لمس، اس کا وجود احتشام کو دل و دماغ پر سرور طاری کر رہا تھا۔ وہ جو 2 دن وہاں بے چین رہا تھا، اب اس کو بازوؤں میں بھرے اپنے دل کی کیفیت پر خود بھی حیران تھا، جو اس کو محسوس کرنے چھونے کے لیے مچل رہا تھا۔ نہیں تو میں بہت خوش تھی، وہ اسی گرفت میں کسمسا کر بولی۔ احتشام نے گردن پر سلگتے دہکتے کوئلے کی مانند سرسراتا لمس ابریش کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی گردن پر جا بجا، وہ لمس محسوس کرتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی، اور اس کا کالر کو مٹھی میں دبوچا۔ اپنی بیوی کے سکون کا انتظام کر رہا وہ جھٹکے سے کروٹ بدل کر گہری گھٹا کی طرح اس پر چھا گیا، جبکہ ابریش نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کا ننھا سا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ احتشام کا یہ روپ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ میں خانم بی کو بتاؤں گی، آپ اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں ہو، پر پھر بھی اگر اس کمرے کی باتیں باہر گئیں تو تمہارے لیے ہی مسئلہ ہوگا، اور وہ مسئلہ میری قربت ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کے بالوں کی بھیگی لٹ کو کھینچے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ دونوں کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں، جبکہ احتشام ابریش پر پوری طرح چھایا ارد گرد سے اپنی آہنی بازو اسے مکمل اسے قید کیے ہوئے تھا۔ پیچھے ہٹیں، وہ اس کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی نڈھال سی بولی۔ احتشام کی قربت اس کے لمس سے ایک انجان سا جذبہ سر ابھارنے لگا تھا، دل گزار ہونے لگا تھا، دھڑکنیں حد درجہ بڑھ گئی تھیں اور سانسیں دھنکی کی طرح چل رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ پاگل پٹھان کے آنے سے پہلے نکلنا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سینے سے ہٹا کر دائیں بائیں پن کرتا مزید قریب ہوتا بولا کہ ابریش کی نرم گرم تیز تیز چلتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں تو، ابریش بکھرے تنفس کے مابین بولی۔ احتشام کی مسکراہٹ دبائی، جو اپنے بچاؤ کے لیے اس کی دنیا بھلا دینے والی قربت میں بھی جوابی کارروائی سے باز نہیں آئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ احتشام نے اس کی لرزتی پلکوں کو ہلکا سا لبوں سے چھوا۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، وہ لب بسوڑتی بولی۔ تو کس سے کہا تھا؟ آپ کے بھوت سے۔ میری بیوی کو اتنا پیارا ہے
کو اتنا پیار ہے کہ وہ ہر جگہ میں نظر آتا ہوں۔ احتشام نے نچلے لب کا کنارہ دانتوں میں دبائے اسے سلگایا۔ آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ وہ فٹ سے آنکھیں کھولتی روحان سی آواز میں بولی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی کہ میں حق رکھتا ہوں۔ احتشام گہری نظروں سے اسے دیکھتا بولا کہ ابریش کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ احتشام بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کے چہرے پر غصے سے سرخی چھائی تھی، آنکھوں کے گوشے سرخی میں ڈھلے تھے، کیونکہ یاد آتے ہی کہ وہ فراز اس کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس کو ان تصویروں میں دیکھ چکا تھا جن میں ابریش بغیر دوپٹے کی تھی، جن میں وہ بے ترتیب حالت میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ اسے دیکھنے کا، سوچنے کا، اسے محسوس کرنے کا، چھونے کا غرض کے ہر حق صرف اس کا ہے، صرف اور صرف احتشام سکندر کا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی جا کر فراز کی آنکھیں نوچ لے، جن گندی نظروں سے اس نے ابریش کو دیکھا ہوگا، اس دماغ کو کچل دے جس نے اس کے ابریش کے بارے میں سوچا ہوگا، اس دل کو نکال کر اسے پیروں تلے مسل دے جس نے ابریش کے بارے میں جذبات رکھے ہوں گے۔ احتشام کی لہو چھلکاتی نگاہوں میں آنکھوں میں دیکھ کر ابریش کا چہرہ زرد پڑا تھا، اس کی پناہوں میں ہولے ہولے کانپنے لگی تھی، جس کا چہرہ سنجیدہ تھا، ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں اور وہ سرد نگاہیں اس کے نقوش پر جمائے ہوئے تھا۔ تم کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی؟ احتشام بھاری آواز میں حکم دیا اور اس پر سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ابریش بھی جلدی سے اٹھ کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ احتشام نے اس کی حرکت پر کٹیلی نظروں سے دیکھا اور سر جھٹک کر شرٹ کے باقی بٹن کھولنے لگا۔ میں کل سے ادھر ہوں، ایک بار بھی نہیں گئی نیچے؟ ابریش اسے دیکھتی ہوئی منمنائی تو وہ شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالتا بولا اور وارڈروب کی جانب بڑھا۔ تو مجھے اب اس کمرے سے باہر جانا ہے۔ ابریش اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر حلق تر کرتی نگاہیں جھکائے بولی، جبکہ احتشام نے پلٹ کر سرد نگاہوں سے گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کو حویلی سے خانم بی ماہم اور اس کے بچوں کو بلا چکی ہوں گی اور کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے، جبکہ احتشام اس وقت ان دونوں بہن بھائیوں کو اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ ابریش کو اکیلے جانے دے سکتا تھا۔ نہیں جانا مطلب نہیں جانا۔ احتشام وارننگ دیتی نظروں سے سرد لہجے میں بولا، آپ ہر بات پر زبردستی نہیں منوا سکتے کیا؟ اب میں اپنے ہی گھر میں بھی نہیں پھر سکتی؟ ابریش غصے سے بولی، نہیں پھر سکتی، بنا میری اجازت کے تم اس کمرے سے باہر بھی قدم نہیں رکھو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا باور کراتا بولا، میں جاؤں گی۔ وہ پیر پٹکتی بولی اور صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی، جبکہ احتشام جو خود پر ضبط کیے کھڑا تھا بجلی کی تیزی سے اس کے سر پر پہنچ کر اس کی کوشش ناکام بناتا اسے بازو میں دبوچ کر اپنی جانب کھینچا اور بغیر سنبھلنے کا موقع دیے کندھے پر اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، وہ پاؤں ہلاتی ہوئی اس کے بازو کو تھامے غرائی، جبکہ احتشام اس کے سنے بغیر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ آہ! ابریش کی چیخ نکلی۔ احتشام تنی رگوں سے اس پر جھکا، اس کو شرٹ لیس خود پر جھکا دیکھ کر ابریش نے گھوٹ بھرا اور زور سے آنکھیں مچھی، گویا بچنے کی ناکام کوشش کی۔ احتشام نے اس کی شرٹ کی فرنٹ گلے کی میں انگلی پھنسا کر اسے اپنے قریب کھینچا کہ ابریش نے پھٹ سے آنکھیں کھولی، حیرت، غصے اور شرم سے احتشام کو دیکھا۔ وہ اس کی نظروں میں اپنی نظریں گاڑے اس کے کان میں فنکارا، اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہارے بے انتہا نزدیک آ کر تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں تو چپ چاپ یہیں پڑی رہو۔ ساتھ ہی اس کے کان کی لو دانتوں میں دبایا کہ ابریش کی سسکی نکلی۔ احتشام پیچھے ہوا اور اسے دیکھا جو آنکھوں میں آنسو جمع کیے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت ظالم ہیں، جلاد ہیں، میں بڑے پاپا کو بتاؤں گی، بتا کر اپنے لیے ہی مشکل بڑھاؤ گی، اور خبردار جو یہاں سے ہلی تو۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا وارڈروب سے گرے ٹراؤزر لیے واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو ابریش اوندھے منہ لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ناٹک باز! احتشام زیر لب بڑبڑایا، پھر نظریں کمرے میں بکھری حالت پر گئیں تو سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ ٹاول سے بالوں کا پانی خشک کرتا آئینے سے مسلسل اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ مجھے اپنے روم سے اپنی کتابیں لینی ہیں۔ وہ اس کی موجودگی محسوس کرتی یوں ہی لیٹی بولی، جائیں گی اور کچھ آ جائیں گی اور کچھ؟ احتشام سپاٹ نظروں سے دیکھتا بولا، ان کے پاؤں نہیں ہیں جو آ جائیں گی، میں خود لے کر آتی ہوں۔ وہ سو کرتی اٹھی بیٹھی، پر نظریں اس کی شرٹ لیس سینے پر پڑیں تو فوراً نگاہیں جھکا لی۔ ابریش مجھے زیادہ خود پر مت الجھاؤ ورنہ میں تمہیں خود میں ایسا الجھاؤں گا کہ اس کمرے میں تمہارا نکلنا ناممکن بنا دوں گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کیا کرو، کیونکہ ابھی تمہارا یہ نازک سراپا مجھے برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ ذو معنی لہجے میں کہتا دیوار میں لگے انٹرکام کی جانب بڑھا اور ملازمت سے ابریش کی کتابیں لانے کا کہا، کہہ کر اس کی جانب بڑھا جو منہ پھلا کر بیٹھی غصہ ضبط کرنے کے چکر میں لال ہوئے جا رہی تھی۔ بات سنو میری، میں تمہیں قید نہیں کر رہا، یہ ضروری ہے میری بیوی شوہر کا حکم مانے اور تمہیں ماننا چاہیے۔ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے اور اس دوران کمرے میں تمہاری موجودگی از حد ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے بغیر تم کمرے سے باہر ایک قدم بھی رکھو۔ جہاں جانا ہے میرے ساتھ جاؤ گی، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم میری خلاف جا کر کوئی بھی ایسا کام کرو جس میں تم اذیت تمہاری ذات
میں گھلے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں کوتاہی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری ہڈیاں تک ہل جائیں گی۔ پہلے ہی تم بہت نافرمانیاں کر چکی ہو، لہٰذا اس بار سوچ سمجھ کر اپنا قدم اٹھانا، کیونکہ اب میرے ارادے دائرے میں ہو اور میں بنا وقت ضائع کیے تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا لمبی چوڑی دھمکی دیتا اور بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ اس دوران احتشام کی گریں آنکھیں اس کی کرسٹل لینس آنکھوں میں جمی ہوئی تھی، جو آنکھیں پھلائے اس کی وارننگ دھمکیاں ازبر کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے امید ہے پاگل پٹھانی گویا کچھ دیر پہلے پاگل پٹھان کہنے کا بدلہ لیا تھا کہ میری بات تمہارے دل و دماغ میں چھپ گئی ہوگی۔ احتشام نے اپنی ازلی انداز میں کہہ کر سرد نگاہیں اس کے چہرے پر بوسہ لیتی بالوں کی لٹ پر گئیں، جو اس وقت احتشام کو اپنے رقیب لگی تھی کہ سرد سے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بوسہ لیتی بالوں کی لٹ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کان کے پیچھے اڑستے دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ ابریش منہ برسورتی اس ڈیشنگ ہیرو کو دیکھ رہی تھی، جس کی پھولے مسل، چوڑا مضبوط سینہ، خوبصورت پٹھانی نقوش اور اس پر احتشام کی ازلی غصہ، روب و جلال کسی کو بھی مات دینے کے لیے کافی تھا۔ جبھی تو اس نے ذرا سا غصہ کرنے پر ابریش کی جان جاتی تھی، پر یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا تھا، وہ پھر اپنی شیرنی والے روپ میں اود آتی تھی۔ کیا اس کو اپنے علاوہ کوئی پسند بھی ہوگا؟ دل نے بے ساختہ سرگوشی کی، یقیناً نہیں، اپنا فیورٹ بھی یہ خود ہی ہوگا۔ باگڑ ابریش بڑبڑائی، سن چکا ہوں میں، مجھے کوئی نہیں پسند۔ احتشام سکندر خان خود کا فیورٹ ہے، پر فیملیز میں تم میری فیورٹ لسٹ میں دوسرا درجہ رکھتی ہو۔ گردن ترچھی کیے دائیں آئیبرو اچکا کر بولا اور دروازہ کھولا، جبکہ ابریش کا دل اس کی بات پر اسپیڈ پکڑ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی پشت گھورنے جا رہی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ سے ابریش کی کتابیں لیتے احتشام نے بغور اسے دیکھا، جو اپنی آنکھیں گھماتی اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، پر احتشام کے چہرے پر برفیلے تاثرات دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ آج کے بعد میرے کمرے کے آس پاس بھی بھٹکنا، ورنہ وہ دن تمہاری اس دنیا میں آخری ہوگا۔ احتشام اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پھنکارا، جبھی وہ سر ہلاتی 9-11 ہو گئی۔ اس کو یہ مشکوک حرکت احتشام جیسے ذہین بندے سے مخفی نہیں رہ سکی تھی، مطلب حارث کا شک درست تھا۔ احتشام اس سے بعد میں پوچھ گچھ کرنے کا سوچ کر دروازہ لاک کیے واپس مڑا۔ ان کتابوں کو ہاتھ تبھی لگاؤ گی جب یہ میرا کمرہ 5 منٹ میں پہلے والی حرکت میں کرو گی۔ یہ کتابیں ٹیبل پر رکھتا بیٹھ کی جانب بڑھا اور اس کے قریب نیم دراز ہو گیا، جبکہ ابریش اس کے یوں پاس آ کر لیٹنے پر اچھل کر دور ہوئی۔ یہ مینڈک کی طرح اچھلنا کودنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ میری باہیں ہیں، جہاں اچھلنا تو دور تم ہلنے سے بھی قاصر ہوگی۔ احتشام گمبھیر بھاری آواز میں کہہ کر اوندھے منہ لیٹ کر تکیے میں چہرہ چھپا گیا، جبکہ ابریش سر پٹ دوڑتے دل کو سنبھالتی اس کی دو معنی جملوں پر غصے سے سرخ ہوتی اس کو گھور رہی تھی۔ وہ جو اسی کا جوابی کارروائی کرنا چاہتی تھی، پر جانتی تھی کہ احتشام اب کی بار اس کی گردن مروڑ دے گا، تبھی چپ چاپ دل میں کوستی اپنا پھیلایا کمرہ پھر سے سمیٹنے لگی۔ السلام علیکم جان کی جان، ارتضیٰ کی سرگوشی میں ابھری آواز اسپیکر میں گونجی۔ وعلیکم السلام، رباب مدھم آواز میں بولی۔ جناب، 2 گھنٹے کی ملاقات میرے یار پر اس قدر بھاری پڑی کہ آپ کال میسج کا جواب نہیں دے رہی، تو وصل کی اس رات کے بعد کا کیا منصوبہ اپنانے کا ارادہ ہے؟ کیونکہ دور تو آپ کو جانے نہیں دوں گا، وہ زومینی لہجے میں بوجھل آواز میں بول کر رباب کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ خان پلیز، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ وہ جب لیتے ہیں نام اپنے ہونٹوں سے دل مچل اٹھتا ہے۔ بوسہ یار کے لیے ارتضیٰ کی بوجھل آواز پر رباب کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ گال سرخ کندھاری ہو گئے تھے۔ میں بند کر رہی ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ادھر آپ بند کریں گی، ادھر مجھے اپنے سامنے پائیں گی؟ اب سوچ لیں۔ ارتضیٰ انابی لبوں پر شریر مسکراہٹ سجائے رباب کو تنگ کر رہا تھا۔ آپ کہیں تو آ جاؤں، ملاقات کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ رباب کی جانب سے خاموشی پر ارتضیٰ نے پھر سے زومینی لہجہ اپنایا۔ نہیں، مت آئیں۔ رباب دل پر ہاتھ رکھتی دھڑکنیں سنبھالتی بولی، جیسے میرے یار کی خواہش نہیں آتا۔ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، رباب لب کچلتی بولی۔ آج میری فیملی آ رہی ہے رخصتی کی تاریخ لینے، احتشام پوچھے گا آپ سے، اس لیے آپ نے اس رخصتی کے لیے اقرار کرنا ہے۔ میں بالکل نہ سنوں، جواب ہاں ہونا چاہیے اور میرے حق میں ہونا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ رخصتی کس قدر ضروری ہے، اور اس ملاقات کے بعد تو جلد از جلد اہم ہو گئی ہے، ورنہ دوسری صورت میں آپ اسی وقت میرے روم میں میری سیج سجائے بیٹھی ہوں گی۔ ارتضیٰ نے بھاری آواز میں اسے باور کروایا، جبکہ رباب نے حلق تر کیا۔ وہ جی کہتے ہی جلدی سے کال کاٹ دی، کیونکہ ارتضیٰ اپنی باتوں سے ہی اس کی جان نکالنے کے در پر ہوتا تھا۔ میری اور فقط میری بننے کے لیے تیاری شروع کیجیے۔ تبھی اس کا میسج آیا۔ ارتضیٰ کا میسج پڑھ کر رباب گہرا سانس بھر کر بیڈ پر ڈھسی گئی۔ اس کی شدت بھری باتوں سے آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ بھتیجے، میں پاکستان آ گیا ہوں، عدیل نے کہا۔ چچا جان، میں کل ہی آپ سے ملنے آتا ہوں، تو مجھے ملنے کے بجائے اپنے چچا کا دیا کام کرو بیٹا۔ وہ لڑکی جس نے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے نام ہماری کروڑوں کی جائیداد ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے میرے حصے کی جائیداد مل جائے، اور تمہیں وہ لڑکی اب بھلے واسطہ رکھیں
نہ رکھیں پر میری جان ہے وہ لڑکی، چچا بس کچھ دن اور وقت ملتے ہی میں اس کے شوہر سے چھین لوں گا۔ فراز مضبوط لہجے میں بولا، اس لڑکی کو لے کر میرے پاس آنا بیٹا، کیونکہ اس جگہ سے کوئی واقف نہیں ہے اور تم آرام سے اسے چاہے استعمال کرو، پھر اسے ڈرا دھمکا کر اس کے شوہر سے طلاق دلوانے پر مجبور کرو، میں تم دونوں کو رہنے کا سارا انتظام کر دوں گا۔ عدیل خباثت سے بولا، ٹھیک ہے چچا، فی الحال میں مورے اور بینش کو لے کر حویلی جا رہا ہوں، موقع دیکھ کر اپنا اگلا کام کرتے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ فراز کہتے ساتھ ہی کال بند کرتی تھی۔